بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ یہ بھائی ہیں محمد حسنات احمد، حلقہ درود پاک کے گروپ ایڈمن بھی ہیں، اور ان کی اجازت سے ان کا یہ مشاہدہ شیئر کر رہی ہوں تاکہ ہم سب میں درود پاک پڑھنے کی اور بھی محبت پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ درود پاک پڑھنے والوں کو کیسے کیسے نوازتا ہے، ان پر کیسی کیسی کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی زبان ہر وقت درود پاک سے تر رہتی ہے، اور درود پاک کی برکت سے ان کی زندگی میں بہت تبدیلیاں آئیں۔ درود پاک کی برکت سے ان کی زندگی کا رخ ہی بدل گیا، زندگی میں سکون، راحت، چین آ گیا، اور ہر مقصد میں ان کی مدد ہوتی ہے، انہیں کامیابی نصیب ہوتی ہے الحمدللہ عز و جل۔ یہ کہتے ہیں کہ 9 سال سے یہ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ 13 سال کے تھے، 5 کلاس میں تھے، تب سے درود پاک کا سیگا درود خضری 1000 مرتبہ ورد کیا کرتے تھے، اور اب الحمدللہ عز و جل یہ 21 درود پاک کے سیگے ورد کرتے ہیں۔ یعنی پہلے سے درود خضری پڑھا کرتے تھے اور اب 21 سیگے درود پاک کے پڑھتے ہیں۔ 9 سال کے اندر درود پاک کے جو مشاہدات، واقعات انہوں نے دیکھے، اس میں سے یہ کہتے ہیں کہ درود پاک ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے، اس کی بہت برکات ہیں، لفظوں میں بیان کرنا بے انتہا مشکل ہے۔ 13 سال کے تھے اور 5 کلاس میں تھے تو 1000 ٹائمز 1000 مرتبہ درود خضری ورد کیا کرتے تھے۔ درمیان میں 3 سال گزر گئے، 8 کلاس میں پہنچ گئے۔ 8 کلاس میں تھے، ایک دن کیمسٹری کا ٹیسٹ ملا۔ ٹیسٹ کے بعد فارغ بیٹھے تھے، سوچا کہ کیوں نہ درود پاک کا ورد کروں، اور جیب سے تسبیح نکال کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ میری استاد صاحب کی نظر مجھ پر پڑی، انہوں نے مجھے بلایا اور مجھ سے بات چیت کرنا شروع کی، اور کہنے لگے کہ میں نے آپ کو دیکھا، آپ زبان سے ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ بول رہے تھے، آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، کیا آپ کسی کو نقل کروا رہے تھے، کسی کو بتا رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ہنسنے لگا اور خاموش رہا۔ تو استاد صاحب کہنے لگے میں نے آپ کو کوئی لطیفہ تو نہیں سنایا، آپ ہنس پڑے ہیں، میں نے آپ سے ایک سوال کیا ہے، آپ مجھے جواب دیجیے۔ تو میں نے استاد صاحب سے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوں روزانہ۔ ابھی چونکہ میں فارغ بیٹھا تھا تو سوچا کہ درود شریف پڑھ لوں، اور میں اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے درود شریف پڑھتا رہتا ہوں، جہاں بھی ہوتا ہے، جتنا بھی ہوتا ہے درود پاک مکمل کر کے ہی سوتا ہوں۔ تو یہ سن کر وہ بہت حیران ہوئے، خوشی کا اظہار بھی کیا، ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھی آ گئے، اور کہنے لگے کہ آپ کتنے خوش قسمت ہو بیٹا کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، عشق، جذبہ اس عمر میں نصیب ہوا جس عمر میں لوگوں کو کھیل کود کا شوق ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے بہت پیار سے بات کی اور کہا کہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا وظیفہ درود پاک کا گھر میں مکمل کیا کرو، اسکول میں یہاں آپ کی ساری دھیان اور توجہ آپ کی پڑھائی کی طرف ہونی چاہیے۔ ہر چیز کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے، گھر میں ہو، بازار میں ہو تو ورد کرو، میں آپ کو منع نہیں کرتا، لیکن اسکول میں مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے بہت پیار سے سمجھایا، میں نے ان کی بات مان بھی لی۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی بات مان بھی لی، اور پھر چونکہ مجھے مدرسہ بھی جانا ہوتا تھا، ٹیوشن بھی جانا ہوتا تھا، گھر کے بھی کام ہوتے تھے، تو اس طریقے سے درمیان میں اتنا وقت نہیں بچتا تھا، اور درود پاک کا ورد کرنا مشکل ہو گیا تھا، اور میں غفلت میں پڑ گیا۔ درمیان میں پورا 1 سال گزر گیا، ایک جماعت سے آگے چلا گیا، یعنی کہ میں 9 کلاس میں چلا گیا، اور پھر ہماری سمر ویکیشن، چھٹیاں آ گئیں گرمیوں کی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں مغرب کی نماز پڑھنے مسجد گیا، تو نماز پڑھ کر نکلنے والا تھا کہ ہمارے مسجد کے ایک تبلیغی امیر صاحب نے مجھے آواز دی اور کہا رک جائیے، مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ خیر میں آیا، بیٹھ گیا۔ امیر صاحب کہنے لگے چھٹیاں ہو گئی ہیں، آپ اس طرح کرو کہ ہمارے ساتھ 40 دن کے لیے اللہ کے راستے میں دے دو، یعنی ہمارے ساتھ تبلیغ کے لیے چلو۔ انہوں نے کہا میں گھر سے مشورہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں، اور پھر یہ گھر سے مشورہ کر 40 دن کے لیے سرگودا چلے گئے۔ وہاں 2 مسجدوں میں کام کر کے تیسری مسجد میں گئے۔ تیسری مسجد میں دوسرے دن رات کو کہتے ہیں کہ جب میں سویا، میری آنکھ لگ گئی، تو آپ نے دیکھا کہ ایک جنگل ہے، میں اور میرے ساتھ ایک اور شخص میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کہیں لے جا رہے تھے۔ بہت نورانی چہرہ تھا، سفید پگڑی باندھی ہوئی تھی، سفید لباس پہنا ہوا تھا، سنت بھرا حلیہ تھا، بڑے اللہ والے لگتے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ کون ہو، کہاں سے ہو، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس سے پہلے میں ان کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، میں ان کو پہچانتا نہیں تھا۔ تو انہوں نے جواب دیا میں نے آپ کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن آخرکار آپ مل ہی گئے، آپ کی ملاقات کا کوئی انتظار کر رہا ہے، اس کے پاس آپ کو لے جا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کون ہے، کہاں جانا ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ خود دیکھ لیجئے گا، آپ گھبرائیے نہیں، میں آپ کو جدھر لے جا رہا ہوں اس میں آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ خیر ہم وہاں پہنچ گئے۔ اسی طرح ہوا، کچھ دیر گزرنے کے بعد ایک لکڑی سے بنا ہوا گھر نظر آیا، اور اس کے آگے باہر ایک اور اللہ والے کرسی پر بیٹھ کر پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے بھی ہمیں دیکھ لیا اور مسکرائے۔ جب ان کے نزدیک پہنچے تو انہوں نے گلے لگا کر ہاتھ چوما اور کہا
خواجہ صاحب آپ ملاقات کے انتظار میں بیٹھے ہیں؟ تو میں نے کہا کون خواجہ صاحب؟ کہا اندر جا کے خود دیکھ لیجئے۔ تو کہنے لگے میں اجازت طلب کر کے آتا ہوں۔ اندر گئے، اجازت طلب کی، ہمارے لیے دروازہ کھول دیا، اور جیسے ہی اندر گئے سبحان اللہ، اللہ والوں کی کیا شان، کیا بات ہوتی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سامنے بیٹھے تھے، بہت ہی نورانی سفید چہرہ، پگڑی سر پر سجائے، سفید لباس زیب تن کیے، اور ان کے مریدین بھی وہاں تھے۔ ہمیں دیکھ کر سب کھڑے ہوئے اور مسکرائے، گلے لگایا اور کہا شکر ہے کہ آپ مل گئے، آپ کو بہت ڈھونڈا، خیر آپ مل گئے۔ تو حضرت جی نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھ کر کہا آپ حسنات ہو؟ میں نے کہا جی۔ کہا میں نے آپ کو اس لیے بلایا کہ آپ کے حوالے کام کرنا ہے۔ کہا پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ پہلے درود پاک پڑھتے تھے؟ میں نے کہا جی پہلے پڑھتا تھا، اب چھوڑ دیا ہے۔ تو حضرت جی ناراضگی کا اظہار کیا، مایوسی ہوئی، اور کہا کہ یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا، آپ کی بدقسمتی کے دن شروع ہیں، آپ بہت بڑی دولت سے محروم ہو گئے ہیں، کم تعداد میں پڑھیے لیکن پڑھیں ضرور۔ میں نے کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد درود پاک پڑھوں گا۔ تو اس پر حضرت خوش ہوئے، کہا کتنی مرتبہ پڑھو گے؟ تو میں نے کہا 1000 مرتبہ پڑھوں گا۔ میں نے حضرت جی سے وعدہ کیا، پھر حضرت جی نے کہا آپ خود بھی پڑھو، اور دوسری بات آپ کے ذمے میں ایک کام لگاتا ہوں، وہ یہ کہ دوسروں کو درود پاک کی دعوت دیجیے، درود پاک کی خدمت کرنی ہے، آپ نے درود پاک کی دعوت چلانی ہے، لوگ درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ تو میں نے کہا بالکل میں یہ خدمت قبول کرتا ہوں، اور آخر میں کہا کہ میں آپ کو ایک درود پاک کی اجازت دیتا ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں درود دوا پڑھنے کی اجازت دی، جو کہ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم، یہ درود پاک ہے۔ اس کی اجازت دی اور کہا کہ میری طرف سے آپ کو اس درود پاک کی اجازت ہے، اور پھر میں نے دعا کی، اپیل کی، تو حضرت جی نے میرے لیے دعا کی، اور اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی تو 3:21 تھے، 3:21 بج رہے تھے، اس وقت میری آنکھ کھلی، میں نے اٹھ کر وضو کیا، تہجد کی نماز ادا کی، تہجد میں خوب رو رو کے اللہ کے سامنے دعا کی، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ مجھے اتنی عظیم خدمت کا موقع دیا، مجھے اس خدمت کے لیے چنا اور اپنے ولی کا دیدار نصیب کیا، الحمدللہ عز و جل۔ یہ سب کچھ درود پاک کی برکت سے ہوا، چونکہ درود پاک اتنی چھوٹی عمر میں اتنی محبت سے ورد کرتے تھے، پھر غفلت کا شکار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کو درود پاک کی راہ پر بلا لیا اور درود پاک کے راستے کے لیے چن لیا، اور اب الحمدللہ 9 سال سے درود پاک وہ ورد کر رہے ہیں، 21 سیگے الحمدللہ عز و جل وہ ورد کرتے ہیں، لیکن روزانہ کتنا پڑھتے ہیں یہ انہوں نے نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ ان پر مزید رحمت نازل فرمائے، مزید عطائیں، مزید بہاریں عطا فرمائے، درود پاک کی مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔